خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مكتئب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما صلى الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Dear respected Sadat Kiram, elders and brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, we are in the blessed month of Ramadan, and today is the 14th of Ramadan al-Mubarak. The 14th of Ramzan, it marks the passing away of Hazrat Bayezid al-Bustami radiallahu ta'ala anhu. So today we will learn in regards to Hazrat Bayezid al-Bustami radiallahu ta'ala anhu, who he was, and some things from his life which we can implement in our lives as well. So this is what we will be learning about today, inshallah. So I will start with the background of Sayyidina Bayezid al-Bustami radiallahu ta'ala anhu. In year 800, there was a young boy whose name was Bayezid al-Bustami, who would grow up to be one of the greatest awliya, master of Islam. They were best known for being the first to openly propagate to the world Tawheed through Fana Fillah, where you destroy your ego and inner self for the sake of Allah Almighty. So this is what he taught, and he was one of the very first people to propagate this at the very beginning in the year 800. Sayyidina Junayd al-Baghdadi radiallahu ta'ala anhu states of Sayyidina Bayezid al-Bustami radiallahu ta'ala anhu that they are amongst the awliya like Jibreel alayhi salam is amongst the angels. So his status is such that the way Jibreel alayhi salam is the leader of the angels, that is the status which was given to Hazrat Bayezid al-Bustami radiallahu ta'ala anhu during his time. He was born in Persia, in a place called Bustam, an ancient land of plains, mountains and poetry. Sayyidina Bayezid's grandfather was a Zoroastrian, which is a fire worshipper from Persia, who had reverted to Islam. So his grandfather, he accepted and he reverted to Islam before Sayyidina Bayezid al-Bustami radiallahu ta'ala anhu was born. His father, his name was Tayfur, and his father lived in the life of a Sufi as well. Being the only son of a poor widowed mother, Bayezid was the light of her eyes, and she rested all her hopes for the future on him. She dedicated her life to giving him the best she could, but because she was poor, she couldn't afford much. So as Sayyidina Bayezid al-Bustami radiallahu ta'ala anhu grew older, what she did was that wherever she had together, she sold it off, and then she gathered as much money she could to send Sayyidina Bayezid al-Bustami radiallahu ta'ala anhu to the local school where he could learn to read and write. While he was there, he would study the Holy Quran,
Sharia, Maths, Arabic and Poetry. He turned out to be an excellent student and he learned very quickly. So one day, while he was reading the Holy Quran, he came across an ayah in Surah Luqman in which Almighty Allah said, "Be thankful to me and be thankful to your parents." Hazrat Bayazid radiallahu ta'ala anhu, as he read this ayah a second time and then he thought about what he meant, he closed the book and immediately ran back to his mother. Now because he came home early from school, his mother, she became worried and she asked him, "What's wrong, my son? Did you run away from school? Is there something that happened?" Then Hazrat Bayazid al-Bustami radiallahu ta'ala anhu, he told his mother that no, today whilst I was reading the Holy Quran, I came across this ayah which mentions, which is being mentioned in Surah Luqman, that to be thankful to Almighty Allah and to our parents. This made me a little worried. I'm not real strong, so how can I serve two masters? Mother, either keep me in your service or give me up in the service of Almighty Allah. And as soon as his mother heard this, she paused for a short while and she smiled. Then she immediately grasped his hands in hers and said, "My son, I dedicate you to the service of Allah. To me, if you serve Almighty Allah, you're serving me too." So as soon as his mother said this, Hazrat Bayazid al-Bustami radiallahu ta'ala anhu, he smiled and he returned to school with a new heart for his studies and a new attitude. Everyone noticed the change in him and his teachers marveled over how he seemed to pour himself into his studies from that day forward. He began to come to school early to read and he left long after all the other students had gone. So when this happened, his teacher asked him, that, "What happened? Why have you become so motivated to study and learn, O Bayazid?" So Hazrat Bayazid, he explained to his teacher that how his mother had released him to serve only Almighty Allah. The teacher smiled and hugged the boy firmly. So after this, he then left the city where he was born to go and study further knowledge as well, so he could become a greater saint and become a greater scholar as well from his time. So Hazrat Bayazid Bustami radiallahu ta'ala anhu, one of the many things which we learn from him, and this is a famous story that he asked his students that, "Oh Bayazid," he asked the students that, "Oh students, that what is a karama? Is karama walking on the water a miracle? Is walking on water a miracle? Is flying from east to west a miracle?" So he was asking his students this question, and then Sayyidina Bayazid al-Bustami responded that insects, they walk across the water and birds fly from east to west. The student replied, "Huzur, what is a miracle?" Now, "Oh Huzur, what is the actual miracle?" And then Sayyidina Bayazid al-Bustami radiallahu ta'ala anhu, he mentioned that a real miracle is to be a follower of Allah and His Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, to obey the laws of Allah subhanahu wa ta'ala and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam, and to be firm on the action and remain firm on Sirat al-Mustaqim. That is a miracle, and other things come and go. So he was asked that what is an actual miracle? The students, they were mentioning that is walking on water a miracle, is flying from east to west a miracle. But Sayyidina Bayazid al-Bustami, he answered and he responded that insects, even they are able to walk across the water, and even birds are able to fly from east to west. The actual miracle is to be a follower of Allah and His Rasul sallallahu alayhi wasallam, to obey the laws of Almighty Allah and His Rasul sallallahu alayhi wasallam, and to be firm on action and remain firm on Sirat al-Mustaqim. That is a miracle, and the other things come and go. So in the blessed month of Ramzan, to follow the sunnah of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, to follow what has been written, this is an actual miracle in itself from what we can learn from, and especially from the life of Hazrat Bayazid al-Bustami radiallahu ta'ala anhu. Hazrat Bayazid al-Bustami radiallahu ta'ala anhu, he passed away on the 14th of Ramadan, which is today, and he marks his passing away. So there's many things which we can learn from his life, especially the story which was learned at the end, that a miracle is not when you are able to walk on water, a miracle is not when you are able to fly from the east to the west, a miracle is to obey Almighty Allah and the Prophet ﷺ correctly, whoever they have said, to follow it in the correct manner possible as well. So this is what an actual miracle is, and this is what we learn from the life of Hazrat Bayazid al-Bustami radiallahu ta'ala anhu. Inshallah, tomorrow, the same time as today, there will be another topic, and inshallah it will be on Sayyidina Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu,
as the day marks the birth of Sayyidina Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu. So we'll be learning about him inshallah tomorrow. And before I end, we can all do Fatiha, praying Durood Sharif before and after Surah Fatiha, and 3 times Qul Huwallahu Sharif for the blessed soul of Hazrat Yazid al-Bustami radiallahu ta'ala anhu. And then we will have we will have a Naat by one of the youngsters inshallah. So Al-Fatiha. Sallallahu alayka ya Rasulullah, wa sallam alayka ya Habibullah. Hai nazar mein gumbad hai nazar mein gumbad hai, aur sunehri jali hai आलम तसव्वुर में, मैंने आलम तसव्वुर में खुल्क एक सजाली है। हर तरफ मदीने में, हर तरफ मदीने में पीर है फकीरों की, एक देने वाला है, एक देने वाला है, सैकड़ों सवाली है नजर में गुंबद है और सुनहरी जाली है। वो बिलाल हबशी हो, वो बिलाल हबशी हो, या वैसे करनी हो, उन पे मरने वालों की, उन पे मरने वालों की हर अदा निराली है नजर में गुंबद है और सुनहरी जाली है। कब्र के अंधेरों का, कब्र के अंधेरों का ए रफीक क्या खतरा, शम्मे मुस्तफ़ाई से, शम्मे मुस्तफ़ाई से हमने लो लगाई है नजर में गुंबद है और सुनहरी जाली है। तेरे सदके में आका सारे जहाँ को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी पूछल गया आका से, उसने कहा कर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी पूछल गया आका से, उसने कहा कर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی جب قرآن پڑھا سننے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروری کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروری کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے بت کھانے ہے ترائے میرے نبی جب آئے کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کے مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے کہتے سبھی ہے جن کہتا شگر ہے کہتا گر کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ایک بار سورۃ الفاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کے آپ میرے مل کر جی اور الحمدللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا رحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، تو رحیم ہے اللہ، تو کریم ہے. یا اللہ ہم گنہگار ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے اولاد کو بخش دے. یا اللہ اس رمضان کے مہینے کی برکت سے ہمیں بخش دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دے. یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو غفور رحیم ہے. یا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کی ہم توبہ چاہتے ہیں. یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں تو ہمیں بخش دے. یا اللہ ہم پہ کرم فرما. ہمارے والدین مرحومین جو ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت. یا اللہ ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا. یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلا. یا اللہ جو بھی اہل بیت، غلامان اہل بیت کے جتنے بھی یا اللہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کو اچھے سے اچھا دیکھ اجر عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے بھی دامن در میں سخن ہے یا اللہ جس نے بھی جیسا بھی حصہ کیا ہے یا اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ان کی روزی روزگار میں خوب برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما. ان کے رزق میں خوب برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے شاہ صاحب اور ان کے جو بھی رفقا ساتھ میں گئے ہیں یا اللہ ان کا سفر کامیاب عطا فرما. یا اللہ ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہے یا اللہ خیریت سے واپس آ جائے. یا اللہ ہمارے تمام کے لیے دعا وہاں پہ کریں. ہم نے بولا ہوا ہے شاہ صاحب کو یا اللہ ہماری دعائیں وہاں پہ جتنی بھی کریں گے انشاءاللہ مقبول ہوگی. یا اللہ کرم فرما، رحم فرما. یا اللہ اس روزوں کی برکت سے یا اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے. الحمدللہ آج کی جو افطاری ہے ہمارے شفیق بھائی کی طرف سے تھی، تو اب دعا کرتے ہیں اللہ شفیق بھائی کے تمام مرحومین کو اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام فرمائیں. خاص طور پہ ان کے والدین کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ شفیق بھائی نے جو محبت سے افطاری کا انتظام کیا، اللہ ان کی اس دعا کو اور اس کام کو قبول فرمائیں، ان کے تمام مرحومین کا قدر فرمائیں. اور یہاں روز افطاری کا جو پروار ہے ہمارے سب بھائی الگ الگ دن سے، اللہ سب کی خاص جو حاجت ہے ان کو پورا فرمائے اور اس کی افطاری کی برکت سے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے، ان کو والدین کو درجات بلند فرمائے. افطاری کا وقت ہو چکا ہے، آپ سب دعا پڑھیں. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افطاری فرمائیں.